السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو خاکسار 131۔ میں محمد اسحاق پیش خدمت ہوں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ نے پہلی بار میرے چینل کو وزٹ کیا ہے، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، میں آج ایک نہایت ہی دلچسپ ٹاپک لے کر آ رہا ہوں۔ ٹاپک ہے کنجوس فرشتہ کے نام سے، اور تحریر ہے جاوید چودھری کی۔ دوستو، یہ سٹوری ہے ایک ایسے انسان کی جسے ہم تو دنیا میں کنجوس سمجھتے رہے، لیکن وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا سخی انسان نکلا۔ زندگی ساری کنجوسی کرتا رہا، اور اپنے لیے اس نے ایک پیسہ بھی ضائع کرنا گوارا نہ سمجھا، اپنی عیش و عشرت کو ترک کیا، لیکن دنیا کے لیے وہ بڑے سے بڑے کام کرنے سے بھی باز نہ آیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری کی ساری دولت دوسرے لوگوں کے لیے کمائی، ان لوگوں کے لیے شاید کہ جو اس چیز کے مستحق ہیں۔ دوستو، اس تحریر کو دیکھنے کے لیے میری پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، اور شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہرگز نہ بھولیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میری یہ تحریر ہے کنجوس فرشتہ کے نام سے۔ کالم نگار ہیں جاوید چودھری، ان کے کالم سے میں نے اس کو رقم کیا ہے۔ تو یہ سٹوری ہے چک فینی کی۔ اس میں سکسیس سٹوری بھی ہے اس کی، کہ اس نے کیسے سکسیس کیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، چک فینی 1931 میں نیو جرسی کے شہر الزبتھ میں پیدا ہوا۔ گریجویشن اس نے وہیں سے کی اور ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا۔ وہ پہلے شمالی کوریا میں بھجوایا گیا اور پھر جنوبی کوریا میں اس کی پوسٹنگ ہو گئی۔ وہ جنگوں کا زمانہ تھا، اس لیے اس نے بہت ساری جنگیں لڑی، وہ کئی جنگیں لڑتا رہا۔ آخرکار لڑتے لڑتے ایئر فورس میں وہ ایک ریڈیو آپریٹر بن گیا۔ دوستو، 1950 کا زمانہ تھا، تو چک فینی نے ڈیوٹی فری شراب لی۔ ایک دن آیا جب چک فینی نے ڈیوٹی فری شراب لی، اور وہ یہ شراب لے کر آفیسر میس میں آ گیا۔ میس میں اس دن شراب کم پڑ گئی تھی، ساتھیوں کو جشن منانے کے لیے شراب چاہیے تھی۔ چک فینی کے پاس فالتو شراب تھی، چنانچہ اس نے اضافی بوتلیں ساتھیوں کو فروخت کر دیں۔ یہ ایک سودا اسے ملازمت سے لے کر کاروبار میں لے آیا۔ دوستو، اس ایک سودا نے اس کا وہ پورا فیوچر ہی چینج کر دیا، اس کا مائنڈ ہی چینج کر دیا۔ اس نے ڈیوٹی فری شراب سپلائی کرنا شروع کر دی۔ بلاخر اس کا کاروبار چل نکلا، اور وہ دنوں میں امیر ہوتا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دنوں میں امیر ہو گیا۔ وہ کوریا سے واپس آیا، ایئر فورس ترک کر دی، اور کرنل یونیورسٹی کے سکول آف ہوٹل مینجمنٹ، دوستو اس نے ایئر فورس کو چھوڑا اور کرنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اور ایڈمیشن اس نے لیا ہوٹل ایڈمنسٹریشن میں۔ وہاں اس نے ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری کی، کاروبار شروع کر دیا، اپنا ذاتی کاروبار اس نے شروع کیا، اور اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈیوٹی فری شاپرز گروپ DSF کے نام سے بنایا۔ یہ گروپ امریکہ کے مختلف ایئرپورٹس پر ڈیوٹی فری تمباکو، شراب اور گاڑیاں سپلائی کرتا تھا۔ بلاخر یہ کاروبار چل نکلا، اور چک فینی کی امریکہ کے
زیادہ تر ایئرپورٹس پر اجارہ داری قائم ہو گئی۔ دوستو اس کا کاروبار جب بہت زیادہ چل گیا، بہت زیادہ پھیل گیا، تو چک فینی نے امریکہ کے بہت سارے ایئرپورٹس پر اجارہ داری قائم کر لی۔ اس کے بہت سارے لوگوں سے روابط ہو گئے، اور یہ اس کے بعد یورپ اور مشرقی بعید گیا اور وہاں بھی چھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈی ایف ایس دنیا بھر کے مسافروں کا پسندیدہ ریٹیلر برانڈ بن گیا۔ تقریباً 1990 آیا تو 3 پارٹنرز کو $300 ملین کا منافع ہو گیا، یعنی کہ 1950 سے 1990 تک کے سفر میں اس کے پاس یہ ہوا کہ اس کا جو بزنس تھا ڈی ایف ایس، اس سے 3 پارٹنر سے بزنس کے، تو تینوں کو تقریباً $300 ملین منافع ہو گیا۔ یہ تقریباً 1990 کا زمانہ تھا۔ یہ اس دور میں بہت بڑی رقم تھی۔ چک فینی اور اس کی کمپنی آنے والے دنوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی گئی۔ ہم یہاں یہ کہانی روکتے ہیں اور چک فینی کی ایک دلچسپ عادت بلکہ فطرت کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو یہاں تک تو تھی چک فینی کی سکسیس سٹوری کہ اس نے کیسے سکسیس کیا۔ اب آگے ہم اس کی اپنی زندگی پہ آتے ہیں۔ چک فینی امریکہ کا انتہائی کنجوس انسان تھا۔ دوستو کہا جا سکتا ہے کہ چک فینی امریکہ کے انتہائی کنجوس لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بچپن سے کنجوس تھا۔ یہ جوانی تک رات کا بچا ہوا برگر صبح کھاتا تھا۔ یہ کوک کی بوتل بھی 2 دن تک پیتا رہتا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی ڈینیل فرینچ تھی۔ اس سے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس نے کنجوسی کی وجہ سے اسے طلاق لے لی۔ اسے دوسری شادی اپنی سابق سیکریٹری سے کی۔ دوستو اس نے جو دوسری شادی کی تھی وہ اپنی سابق سیکریٹری سے کی تھی۔ یہ بھی پوری زندگی اس کی فطرت کی وجہ سے پریشان رہی۔ دوستو یہ اتنا کنجوس تھا کہ اس کی دوسری بیوی بھی اس سے کنجوسی کی وجہ سے خوش نہ رہی۔ آپ اس کی کنجوسی ملاحظہ کیجئے کہ یہ امریکہ کے ارب پتیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے 2016 میں $2 بلین منافع کمایا تھا۔ یہ اس وقت بھی اربوں ڈالرز کے شیئر کا مالک ہے، لیکن یہ آج سان فرانسسکو میں کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے۔ دوستو حساب لگا لیجئے کہ 2016 میں بھی جو $2 ملین منافع کما رہا ہے، اور اس وقت بھی وہ اربوں کے حساب سے شیئرز کا مالک ہے، لیکن کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ 75 سال سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ذاتی گاڑی موجود ہے، لیکن یہ پیٹرول کی وجہ سے گاڑی گیراج سے باہر نہیں نکلتا۔ کتابیں، میگزین اور اخبارات پلاسٹک کے شاپنگ بیگز میں رکھتا ہے۔ اس نے پوری زندگی بڑے ریستوران میں کھانا نہیں کھایا۔ یہ 5 سٹار ہوٹلز میں مقیم ہو کر، اگر یہ 5 سٹار ہوٹل میں پہلے تو مقیم بھی نہیں ہوتا، اگر اس کو وہاں پہ رکنا بھی پڑ جائے تو یہ کھانے کے وقت وہاں سے باہر چلا جاتا ہے، اور باہر نکل کر کوئی چھوٹے چھوٹے ہوٹل دیکھتا ہے یا چھوٹے ریستوران دیکھتا ہے، ان میں چلا جاتا ہے، وہ $2.25 کا برگر لے کر کھا لیتا ہے۔ منرل واٹر کبھی بھی نہیں خریدتا، بلکہ ٹوٹی کا پانی پیتا ہے۔ یہ ان 1% امریکن میں شامل ہے جو تلوے گھس جانے کے بعد جوتوں کے سول تبدیل کراتے ہیں۔ دوستو چک فینی کے پاس صرف 3 سوٹ ہیں۔
یہ شرٹس، پتلون اور جرابیں بھی 2 سال تک چلاتا ہے۔ یہ شراب خانوں، مہنگی کافی شاپس اور برانڈڈ شاپنگ سینٹرز میں بھی نہیں جاتا۔ یہ ہوائی سفر کے دوران ہمیشہ اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے۔ اس نے پوری زندگی کسی بیکاری کو بھیک نہیں دی۔ یہ کسی کو کھانے کی دعوت نہیں دیتا۔ اس سے ملنے والوں کو اپنی کافی، اپنا پانی اور اپنا برگر خود خریدنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس کی کنجوسی کی یاد یہاں تک ہے کہ یہ گراسری خریدنے کے لیے بھی ہمیشہ گرینڈ سیل کا انتظار کرتا ہے۔ یہ $1 بچانے کے لیے 3 کلومیٹر پیدل سفر بھی کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ ہر طرف سے امریکہ کا کنجوس ترین ارب پتی ہے۔ یہ ایک اذیت ناک شخص ہے، لیکن یہ اس اذیت ناک کنجوسی کے باوجود بھی بل گیٹس اور وارن بفٹ، جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، وارن بفٹ پہلے نمبر پہ ہے اور بل گیٹس اس وقت دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں، وہ لوگ بھی اس کو اپنا ہیرو کہتے ہیں۔ دوستو، یہاں سے ہم ایک نئی سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ بل گیٹس اور وارن بفٹ اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی دلچسپ سٹوری ہے یہاں پہ۔ تو دوستو، یہ لوگ یعنی بل گیٹس اور وارن بفٹس اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی ہر تقریر میں اس کا حوالہ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، کاش آپ اور ہم چک فینی کا مقابلہ کر سکتے۔ یہ لوگ چک فینی کو اپنا ہیرو آخر کیوں مانتے ہیں؟ اس میں کیا راز ہے؟ دوستو، اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے، دلچسپ داستان ہے، جس کا آغاز 1996 میں ہوا۔ تقریباً 1996 میں فرانس کے ایک گروپ نے چک فینی کی کمپنی کے شیئرز خرید لیے۔ شیئر کا سودا تو ہو گیا، تو سودا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ چک فینی نے اپنے 37.75% شیئرز خیرات کر دیے ہیں۔ دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ 37.75% شیئرز وہ کیا کر دیتا ہے؟ خیرات کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خیرات تھی۔ یہ رقم اس وقت $2.25 ارب بنتی تھی، اور یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی خیرات تھی۔ کمپنی نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا چک فینی کا بزنس جب ترقی کرنے لگا تھا تو اس نے 1982 میں اٹلانٹک فلنتھراپینس کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا اور نہایت ہی خاموشی سے اپنی کمپنی کے 38% شیئرز اس ادارے کو دے دیے۔ دوستو، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس کی کانوں کان تک کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ چک فینی کی اس خدمت کی 1996 تک کسی کو کانوں کان تک بھی خبر نہیں ہوئی۔ یہ راز مزید بھی راز رہ سکتا تھا اگر فرینچ کمپنی DSF کے شیئرز نہ خریدتی۔ دنیا کو اس ڈیل کے دوران پتہ چلا کہ وہ شخص جو امریکہ کا کنجوس ترین شخص تھا، یا دنیا جسے کنجوس ترین شخص سمجھتی تھی، وہ دنیا کا سب سے سخی ترین شخص ہے۔ اس نے اپنی دولت دکھی اور بے بس انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ چک فینی اب تک کارنیل یونیورسٹی کو $1 بلین کا عطیہ دے چکا ہے۔
اس نے نیو یارک میں کارنیل یونیورسٹی کا سٹی ٹیک کیمپس بھی بنوایا۔ اس پر اس کے $350 ملین خرچ ہوئے۔ اس کے والدین جو کہ آئرلینڈ سے نقل مکانی کر کے امریکہ آئے تھے، اس نے آئرلینڈ میں تعلیم کے فروغ کے لیے $1 بلین کا عطیہ کیا، اور وہ ویتنام کی جنگ میں بھی شریک ہوا۔ اس نے ویتنام کو صحت کے شعبے میں $8 بلین امداد دی۔ بل گیٹس اور وارن بفٹ نے بھی 2010 میں دی گیونگ پلیج ایک تحریک چلائی۔ کس نام سے؟ دی گیونگ پلیج کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔ یہ لوگ اس تحریک کے ذریعے دنیا کے امیر ترین لوگوں، صنعت کاروں، تاجروں، سرمایہ کاروں، ارب پتی شہزادوں سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی دولت کا بڑا حصہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں گے۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑی تنظیم بنائی ہے انہوں نے، اور بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ جب دنیا سے چلے جائیں تو اپنا جو اثاثہ ہے وہ غریب لوگوں کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے وقف کر دیں گے۔ دوستو، یہ تحریک بل گیٹس اور وارن بفٹ نے شروع کی۔ بل گیٹس اپنی دولت کا 95%، جبکہ وارن بفٹ نے اپنی دولت کا 99% غریبوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، اور یہ دونوں اس کے بعد ارب پتیوں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ اب تک تقریباً 22 ملکوں کے 187 ارب پتیوں سے دستخط اور وعدے لے چکے ہیں، ان کو ممبرز بنا چکے ہیں اپنی اس تنظیم کا۔ یہ لوگ اپنی کمائی کا نصف سے زائد حصہ فلاح انسانیت کے لیے وقف کر جائیں گے۔ چک فین بھی 2011 میں دی گیونگ پلیج کا حصہ بن گیا، اور یہ اپنی دولت کا خطیر حصہ وقف کر چکا ہے۔ وارن بفٹ اسے اپنا اور بل گیٹس کا ہیرو قرار دے چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم سب لوگ بتا کر اللہ کے نام پہ خیرات کرتے رہے، لوگوں کو دکھا کر خیرات کی، لیکن چک فینی ایسا انسان نکلا جس نے اپنا سب کچھ انسانیت کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ یہ ہم سب سے بہت آگے اور بہت بہتر ہے۔ چک فینی کا خود کہنا ہے، میں نے زندگی میں بے شمار خیالات، بے شمار آئیڈیاز تبدیل کیے، لیکن میرا ایک آئیڈیا مستقل تھا، اور وہ مستقل رہے گا، اور وہ آئیڈیا اپنی دولت کو دوسرے لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس کا کہنا ہے، وہ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان کی دولت کسی شخص کا دکھ، کسی کا درد بھی کم کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری نظر میں خوشی کیا ہے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور میرے اس کام سے دوسرے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے، تو میں خود کو خوش اور خوش نصیب سمجھنے لگتا ہوں۔ لیکن اگر میرے کام سے لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ان کی لائف میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ لوگ میری خوشی ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ دنیا کا ہر شخص اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دولت کماتا ہے، لیکن آپ اگر دوسروں کے لیے کما رہے ہیں، آپ اگر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ کمال ہوگا، آپ کو پھر اشرف المخلوقات کہلانے کا مزہ آئے گا۔
دوستو دیکھیے کہ دنیا میں آپ نے ایسا ارب پتی کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ دنیا میں ایک ایسا ارب پتی بھی موجود ہے جو دوسروں کے لیے کنجوسی کر رہا ہے، جو اس لیے 5 اسٹار ہوٹلوں اور کافی شاپ سے کھانا نہیں کھاتا کہ وہ $2-3 بچا سکے اور یہ ڈالرز بعد ازاں کسی ضرورت مند کے کام آ سکے ہیں، اور جس نے ارب پتی ہونے کے باوجود آج تک گھر اور مہنگی گاڑی نہیں خریدی، جو آج تک اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتا ہے، بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھاتا ہے، اور گراسری کے لیے بھی 2 میل پیدل چلتا ہے، اور یہ رقم بچا کر تیسری دنیا کے ان طالب علموں کے لیے رکھتا ہے، ان کے حوالے کر دیتا ہے جو صرف پیسے کی کمی سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، یا جو غربت کی وجہ سے دل، معدے اور ہڈیوں کا علاج نہیں کر پاتے، جو لوگ بستر مرگ پر لیٹ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کیا شخص ہے جو $2 کا برگر کھائے گا اور تیسرا ڈالر اس شخص کے لیے بچا کر رکھے گا کہ جسے وہ جانتا تک نہیں ہے، اور نہ یہ اسے جاننے کی کوشش یا خواہش رکھتا ہے۔ یہ پوری زندگی 2-3 سے زیادہ سوٹ تک نہ خرید سکا تاکہ اس کی کمائی ہوئی رقم کسی بے بس کا تن ڈھانپ سکے، یہ کسی بیمار کی شفا کا ذریعہ بن سکے۔ یہ بھی کیا کنجوس فرشتہ ہے، یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسرے کے بچوں کے بھوکے پیٹ کو پال رہا ہے۔ یہ خود کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے لیکن دوسروں کے سروں پر علم کی چھت تان رہا ہے۔ کاش میں امریکہ جا کر چک فینی کے ہاتھ چوم سکوں اور اس سے یہ کہہ سکوں، دنیا میں اگر کوئی شخص جنت کا حقدار ہے تو وہ تم جیسے لوگ ہیں، وہ لوگ جو مصیبتوں کے اس گھر کو سکھی اور رہنے کے قابل بنا رہے ہیں، جو خود تنگ دست رہ کر دوسروں پر زندگی کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ تم لوگ فرشتے ہو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دوستو امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے۔ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی اس چیز سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنے لیے کچھ کرنے کی کبھی نہ سوچیں، بلکہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو صرف اپنا مطلب سوچے۔ ہمیں دوسروں کے لیے جینا چاہیے، دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دینا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو آج کل ہمارے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف فیس بک یا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں اور ساتھ اس کی ہزاروں تصویریں لے لیتے ہیں، پورا فوٹو سیشن کروا لیتے ہیں، اور اس فوٹو سیشن کو وہ اخباروں کی زینت، ٹی وی چینل کی زینت بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے ہمیشہ اگنور کرنا چاہیے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کی مدد کریں، یہاں تک کہ ان کو خبر خان نہ ہو سکے کہ کون مدد کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے بھی ہیں تو اسے یہ احساس دلائیں کہ یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں گی۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔
اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔